کچھ لوگوں کا ہے کہ میڈیسن جو ہے وہ مینڈیٹری ہے ان کی کسی اور بیماری کی وجہ سے جو کہ اکثر ساتھ پائی جاتی ہے، موڈ ڈس آرڈر یا کوئی اور بیماری جو اکثر ساتھ پائی جاتی ہے، تو اس ساتھ والی بیماری کی وجہ سے دوائی دی جاتی ہے، تو دوائی آپ نے ضرور کھانی ہوتی ہے، اور اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں بنانا ہوتا کہ اس دوائی سے مجھے یہ ہو جاتا ہے یا اس دوائی سے مجھے وہ ہو جائے گا، کیونکہ اس دوائی کے بغیر جو ہو جائے گا وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے، اور اس دوائی کے ساتھ جو احتمال ہوتا ہے اس کی وجہ وہ دوائی نہیں ہوتی۔ جب بندہ نشہ چھوڑتا ہے تو وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ نشے کے ساتھ زندگی گزارنا اور نشے کے بغیر زندگی گزارنا ایسے ہی ہے جیسے کہ یہ الیکٹریسٹی کے ساتھ زندگی گزارنا اور الیکٹریسٹی کے بغیر۔ مجھے بتائیں کہ الیکٹریسٹی کے ساتھ زندگی گزارنا اور الیکٹریسٹی کے بغیر زندگی گزارنے میں کیا فرق ہے؟ بہت ڈفرینس ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گاؤں میں ابھی بجلی نہیں آئی اور انہوں نے یہ گانا نہیں کھانا شروع کیا کہ میرے گاؤں میں بجلی آئی ہے، تو آخر وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے، اور کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تیزی سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، جیسے جو لوگ وزن بڑھا لیتے ہیں زیادہ کھا کھا کے، تو ان کا وزن کم کرنا اور اس کے بغیر کعبہ گیری کے بغیر خوش رہنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، پر ایسا سیکھا جا سکتا ہے، آپ ایسا سیکھ سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نشہ کیا کیوں تھا؟ نشہ اس لیے کیا تھا کہ آپ کو کسی فوری ریلیف کی ضرورت تھی، اس وجہ سے آپ نے نشہ کیا تھا، کوئی فوری ریلیف چاہیے تھا۔ وہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ معاشرے سے ہمیں ایسے نظریات ملتے ہیں کہ گھر آتے آتے گھر میں سب لوگ درد لے کے آ جاتے ہیں، گھر میں سب لوگ تکلیف جمع کر لیتے ہیں اور اس کا آپس میں پھر لین دین کرتے ہیں تکلیف کا، ایک دوسرے کے ساتھ کوئی باڈی لینگویج سے، کوئی چہرے سے، کوئی باتوں سے تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اس تکلیف کے پھر ریلیف کے لیے خواتین کے پاس ایک ٹرینکلائزر کا پتہ ہوتا ہے پورا، خواتین کا یہ فیوریٹ ہے، انہوں نے اپنے پرس میں ایک ٹرینکلائزر کا پتہ رکھا ہوتا ہے کہ خاوند نے کوئی بات کی ہے تو 2 گولیاں کھانی ہے، بیٹے نے کوئی بات کی ہے تو 1 گولی کھانی ہے، بہو نے کی ہے تو آدھی گولی کھانی ہے، حساب رکھا ہوا۔ اسی طرح ٹین ایجر ہے تو وہ سگریٹ پینے بیٹھ جاتا ہے، اور یا وہ اپنے آپ کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے نان سبسٹینس ایڈکشن پال لیتا ہے، جیسے کہ ویڈیو گیمز یا کچھ اور۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم ریلیف کے لیے نشہ شروع کرتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی میں تکلیف اکٹھی ہو جاتی ہے، ہمارے نظریات میں اور ہمارے رویوں میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، ورک پلیس پہ تکلیف دیتے ہیں، معاشرے میں تکلیف دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بری بری باتیں کہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ منہ ماری کرتے ہیں، اور دھکے کا جواب تو دھکا ہی ہوتا ہے۔ جب ہم کسی کو دھکا دیتے ہیں تو جو ابھی دھکا اس سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے، تو تکلیف کی وجہ سے لوگ پھر نشے کی طرف جاتے ہیں تاکہ ریلیف ملے، اور نشے سے لوگوں کو فوری ریلیف ملتا ہے، لیکن ان میں سے 10% کو پھر ایک دوسرا حادثہ ہو جاتا ہے۔ یعنی جو لوگ نشہ کرتے ہیں کسی تکلیف کی وجہ سے، اور اس تکلیف کی وجہ سے جب وہ نشہ کرتے ہیں تو ان میں سے 10% کو ایک اور حادثہ ہو جاتا ہے، اور وہ جو 10% کو جو حادثہ ہو جاتا ہے وہ جسم کے اندر ایک تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ نشے کو صحیح مینج نہیں کر سکتے، نشے کو صحیح مینج نہیں کر سکتے، نشے کو میٹابولائز نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے سائنٹیفک ورڈ ہے میٹابولائز۔ جیسے کھانے کو ہم ڈائجسٹ کرتے ہیں تو نشے کو ہم میٹابولائز کرتے ہیں، تو جب نشے کو صحیح میٹابولائز نہیں کر سکتے تو شراب پینے والے کو ہینگ اوور ہوتا ہے، کوکین والے کو پیرانویا ہوتا ہے، وہ ہر وقت اس کو لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے پہ حملہ آور ہونے والا ہے، تو مجھے مارنے والا ہے کوئی، تو سب لوگ صلاح کر رہے ہیں کہ مجھے نقصان پہنچائیں۔
اسی طرح ہر نشے کا ایک اپنا ہی طریقہ ہے تنگ کرنے کا جب وہ موافق نہ رہے. تو 10% لوگوں کو جو نشہ پہلے موافق ہوتا ہے وہ موافق نہیں رہتا بعد میں, تو 90% لوگوں کو نشہ موافق ہی رہتا ہے. تو یہ 10% لوگوں کا مسئلہ ہے جنہیں کہا جا سکتا ہے کہ انفارچونیٹلی ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. جیسے 10% لوگوں کو ڈائبٹیز ہو جاتی ہے, تقریباً 10% لوگوں کو بلڈ پریشر ہو جاتا ہے. 10% کی ریشو کافی بیماریوں میں چلتی رہتی ہے کہ 10% لوگوں کو کچھ نہ کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں. بائی پولر جو لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم کامیاب لوگ کہتے ہیں, ان میں سے بہت سارے لوگوں کو, تقریباً 10% لوگوں کو, ان کو بائی پولر ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. یعنی جو بائی پولر لوگ ہیں ان میں سے 10% کو بائی پولر ڈس آرڈر ہو جاتا ہے. یعنی جو پہلے خوبیوں والے لوگ تھے ان کی خوبیوں کو گرہن لگ جاتا ہے, ان کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے اور وہ کافی کوشش کرتے ہیں زندگی کو سنبھالنے کی, تو زندگی سنبھلے نہیں سنبھلتی, اور یہ لوگ عام طور پر پھر نشہ بھی شروع کر لیتے ہیں اور کئی دفعہ نشے سے ان کی زندگی سنبھل بھی جاتی ہے. پر 10% بیچ میں ہوتے ہیں جن کی زندگی مزید خراب ہو جاتی ہے, کیونکہ ان کے ساتھ پہلا حادثہ بائی پولر ڈس آرڈر کا ہوتا ہے, دوسرا حادثہ ان کے ساتھ ایڈکشن کا ہوتا ہے. یہ تھوڑی, تو جب نشہ تنگ کرنے لگتا ہے, پریشانیاں پیدا کرنے لگتا ہے, تو آپ کے ذہن میں نشہ چھوڑنے کے خیالات آتے ہیں اور پھر ایک دن آپ ول پاور کے زور پہ نشہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں اسی دن, اسی شام, اور 2-3 دن میں کڑاکے نکل جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نہیں چھڑ سکتا, پھر واپس نشے کی طرف آ جاتے ہیں, پھر شروع کر لیتے ہیں, پھر ختم کر لیتے ہیں, پھر شروع کر لیتے ہیں, پھر ایک دن وہ سوچتے ہیں کہ نہیں کسی کی ہیلپ لینی چاہیے, پھر وہ مختلف ہیلپ ٹرائی کرتے ہیں, پھر کسی نہ کسی طرح ری ہیب پہنچتے ہیں, اور جب وہ نشہ چھوڑتے ہیں تو انہیں نئی قسم کی تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے جس میں ایمپٹینس, بوریت, جیسے آپ بوریت کہہ رہے ہیں, دنیا میں نشے کی سب سے بڑی وجہ بوریت ہے. ایمپٹینس, رنج, لو فیلنگ, لگتا ہے بٹھا بیٹھ گیا ہے, لگتا ہے کسی چیز کو دل نہیں کرتا, کوئی چیز اچھی نہیں لگتی, اداس ناراض سا بندہ رہتا ہے, کسی کو دکھ بتا نہیں سکتا, کسی کو بندہ کہہ نہیں سکتا کہ مجھے یہ دکھ ہے کہ مجھے نشہ نہیں مل رہا, کیونکہ معاشرے میں لوگ پھر باتیں کرتے ہیں. تو جو بھی مریض علاج کرا کے جاتا ہے تو اس کا چہرے سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی گائے گم ہو گئی ہے, لیکن وہ اس کو پوچھے کہ کیا حال ہے تو کہتا ہے ٹھیک ہوں, کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اگر اس نے بتایا کہ اس کو کریونگ ہوتی ہے تو پیو نے پھر جتی لا لینی, انہیں کہا کرنا تینوں سدھا, تیرا علاج کرایا تے تینوں کریونگ ہوندی ہے. تو مطلب ایک سوگ سا ہوتا ہے, ایک گریف ہوتا ہے, نشہ چھوڑنے کا ایک گریف ہوتا ہے, سوگ ہوتا ہے, اور وہ سوگ منایا جاتا ہے, سوگ بھی منایا جاتا ہے. کہ پھر جب یہ ہوتا ہے حال, جو کہ 80% تو جلدی فٹافٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں, 16% ہوتے ہیں جن کی بیماری ان کو ٹف ٹائم دیتی ہے, 4% ہوتے ہیں جن کی بیماری ان کو بہت تڑپاتی ہے. یہ ہم نے عرصہ دراز سے دیکھا ہے کہ دس ریشو از گوئنگ آن. تو جتنا آپ تیاری کر لیں گے, اگر آپ تیاری زیادہ کر لیں تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر تیاری شارٹ ہو گئی تو اس میں حرج ہے. آپ کی تیاری ہونی چاہیے زیادہ ہمیشہ. امتحان میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں کامیابی تو تیاری آپ کو تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے کہ پتہ نہیں یہ سوال آ جانا ہے کہ وہ سوال آ جانا ہے, یا یہ ہونا ہے یا وہ ہونا ہے یا کچھ نہ کچھ ہونا ہے.